بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا وصلی علی محمد فی اوسط کلامنا وصلی علی محمد فی آخر کلامنا جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ درس سیرت میں سن 9 ہجری کے واقعات۔ ربیع الاول میں ایک لشکر ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہ کی ہمراہی میں بنو کلاب کی طرف روانہ فرمایا۔ کفار کو شکست ہوئی۔ پھر ربیع الآخر میں ربیع الثانی میں علقمہ بن مجرز مدلجی کو حبشہ کی طرف بھیجا۔ کفار بھاگ گئے۔ پھر ایک لشکر عبید اللہ بن حذافہ سہمی کے ساتھ روانہ کیا، اور اسی سال سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کو ایک بت خانہ ڈھانے کے لیے بھیجا جو کہ قبیلہ طے میں تھا۔ حاتم طائی اسی قبیلہ سے تھا۔ چنانچہ بت خانہ ڈھا دیا گیا اور کچھ قیدی پکڑے گئے۔ حاتم کے بیٹے عدی بھاگ گئے اور ان کی بہن قید کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن کو ان کی درخواست پر رہا کر دیا اور سواری بھی دی۔ اس نے عدی سے جا کر تعریف کی مسلمانوں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عدی آئے اور مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ یہ عدی ابن حاتم ان سے جو شکار کے احکامات ہیں یہ اکثر انہی سے منقول ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارے احکامات آ کے پوچھے، یا رسول اللہ میں ایسے شکار کرتا ہوں، تیر سے کرتا ہوں، پھر کتے سے کرتا ہوں یا باز سے کرتا ہوں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات پر وہ جوابات عطا فرمائے۔ پھر قرآن پاک کی آیات بھی نازل ہوئی۔ تو عدی ابن حاتم طائی جن کی سخاوت بہت مشہور ہے، ضرب المثل ہے، ان کے بیٹے تھے یہ عدی بن حاتم۔ پھر رجب میں غزوہ تبوک واقع ہوا۔ تبوک ایک جگہ کا نام ہے شام کے اطراف میں۔ اس کو غزوہ عسرت بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ غزوہ بڑا امتحان تھا۔ مدینہ منورہ میں صحابہ کی زیادہ تر جو گزر اوقات تھی وہ زراعت پر تھی، تو یہ پھل پکنے کا وقت تھا۔ پیچھے قرضوں پہ قرضے چڑھے ہوئے تھے، پھل پکنا تھا، اس کو توڑنا تھا اور اس کو بیچ کر اپنے قرضے اتارنے تھے، کچھ بندوبست ہونا تھا معاشی اعتبار سے۔ لیکن ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ہرقل بادشاہ روم ایک لشکر جو ہے وہ لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے والا۔ آپ نے فرمایا کہ بجائے اس کے کو ہم پر حملہ کرے، ہم پہلے جا کر اس کو لیں گے۔ چنانچہ آپ نے فوراً حکم دیا کہ چلو تیاری کرو اور نکلنا ہے۔ عام طور سے آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ نے جس طرف کو حملہ آور ہونا ہوتا تھا آپ دوسری جانب کے اشارات اور کنایات فرمایا کرتے تھے۔ اشارے دوسری جانب ہوتے تھے اور جانا ادھر ہوتا تھا۔ اگر جنوب کو جانا ہے تو جو خبر ہے یا جو اس طرح کی باتیں ہیں وہ شمال کی اور ہی ہوتی تھی، لیکن اچانک آپ جنوب کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ لیکن اس لشکر کے موقع پر آپ نے کوئی بات خفیہ نہیں رکھی، بلکہ سب کو بتا دیا کہ ایسے ایسے تبوک میں جانا ہے اور سب چلیں گے۔ چنانچہ آپ خود لشکر لے کر چلے۔ قبائل عرب کو بھی کہلا بھیجا، بہت آدمی جمع ہوئے۔ 30,000 آدمی اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ لشکر سمیت تبوک میں پہنچے اور وہاں ٹھہرے۔ ہرقل نے اس ڈر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیغمبر برحق مانتا تھا، ادھر رخ نہ کیا۔ اسے پتا تھا کہ میں ایک نبی کے مقابلے پہ جا رہا ہوں، تو نبی کے مقابلے پر جانے سے مجھے فتح نہیں ہوگی، بلکہ مجھے ہزیمت اور شکست اٹھانی پڑے گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف اور جوانب میں وہاں اس علاقے میں لشکر بھیجے، چنانچہ خالد کو عقیدر حاکم دومت الجندل کی طرف بھیجا، وہ اس کو گرفتار کر کے لائے۔ بعض نے لکھا ہے کہ اس نے کچھ نذرانہ مقرر کر دیا اور چھوڑ دیا گیا، بعض نے کہا کہ مسلمان ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 2 ماہ ہو گئے، آپ صحابہ کے سے مشورہ کر کے مدینہ کو لوٹ آئے، یعنی یہ جو حاکم تھا یہ وفات کے 2 ماہ بعد مسلمان ہوا۔ پھر وہاں سے تبوک سے آپ صحابہ سے مشورہ کر کے مدینہ منورہ کو واپس لوٹ آئے۔ اسی زمانہ میں مسجد زرار کے گرانے کا بھی قصہ ہوا، جس کی تفصیل یہ تھی کہ ابو عامر راہب ایک بہت بڑا مفسد تھا جو خزرج کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، انصار کا ایک قبیلہ تھا، اور کتابیں پڑھ کر نصرانی ہو گیا تھا۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نبوت کی بیان کرتا تھا، یعنی کہتا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو حسد کے مارے مسلمان نہ ہوا اور عداوت میں ہر وقت سرگرم رہتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد مدینہ سے بھاگ کر قریش سے جا ملا، مکہ مکرمہ چلا گیا، احد میں آیا تھا، پھر روم کو چلا گیا تاکہ بادشاہ روم کا لشکر آپ پر چڑھا لاوے۔ جب یہ صورت بھی نہ بنی، مدینہ میں منافقین کو کہلا بھیجا کہ ایک مسجد بناویں، وہ جگہ مشورے کی ہوگی۔ وہ سفر تبوک سے پہلے مسجد قباء کے متصل بنوا چکے تھے۔ مسجد قباء مدینہ منورہ سے ہٹ کر ہے، تو یہاں اس کے بالکل قریب انہوں نے ایک اپنی مسجد بنائی، اور آپ سے یہ تقاضا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ چل کر اس میں نماز پڑھ لیں۔ مقصد یہ تھا کہ اس سے اس مسجد کی رونق بڑھ جائے گی، مسلمان وہاں اس مسجد کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تو جہاد کو جا رہا ہوں، واپسی پر دیکھا جائے گا۔ چنانچہ واپسی پر پھر ان لوگوں نے یہی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر پر مطلع فرما دیا اور یہ آیتیں نازل فرمائے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کہ یہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے یہ نقصان کے لیے، مسجد ضرار کہتے ہیں اس کو، یعنی اس کا نام خود ضرار نہیں تھا بلکہ یہ ان کا مقصد تھا، جس کو آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے اسی مسجد کو اسی نام سے اس جگہ کو یاد کیا گیا۔ آپ نے اس کو کھدوا ڈالا اور جلا دیا۔ اسی سال حج فرض ہوا تو یہ اصل میں مسجد تھی نہیں، کیونکہ بنانے والوں کا بنانے سے مقصود مسجد تھا ہی نہیں، ورنہ مسجد ختم نہیں ہوتی، مسجد تو قیامت تک باقی رہتی ہے۔ لیکن چونکہ ان کا مقصد تو صرف اوپر کور ڈالنا تھا مسجد کا، اندر تو ایک اڈا بنانا تھا انہوں نے سازشیوں کا، کہ وہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں گے۔ اسی سال حج فرض ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تعلیم اور ہدایت کی مشغولی کی وجہ سے جو ہے وہ حج پر تشریف نہیں لے جا سکے، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرما کے مکہ مکرمہ کو روانہ کر دیا کہ لوگوں کو شریعت کے موافق حج کروائیں۔ اسی سال سورہ برات کے احکامات سنانے کے واسطے نقض عہد کے ان کے ساتھ کر دی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ ان کی احکامات کی تفصیل سورہ برات میں ہے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہوا۔ پھر سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی کا آخری سال ہے، آپ خود حج کو تشریف لے گئے اور آپ نے ایسی باتیں فرمائی جیسے کوئی الوداعی باتیں کیا کرتا ہے۔ فرمایا لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ اور پھر آپ نے یہ خذوا عنی خذوا مناسککم، تم اپنے حج کے احکامات اچھی طرح سمجھ لو، سیکھ لو، اس لیے کہ شاید یہ آخری حج ہی ہو، زندگی کا پہلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ایک ہی حج ہے جو آخری بھی تھا اور پہلا بھی تھا، اس وجہ سے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی جس میں بچھڑنے کی باتیں ہوئیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی خبر سن کر مسلمان جمع ہونے شروع ہوئے. 1,00,000 سے زیادہ آدمی جمع ہو گئے تھے. اور اسی حج میں عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند فرما لیا. اس کے علاوہ اب کوئی دین اللہ کو پسند نہیں ہے, وہ سب منسوخ ہو گئے, مٹ چکے. جیسے کسی زمانے میں کرنسی ہوتی ہے, وہ جب چل رہی ہے, لیکن جب اس کی جگہ دوسری کرنسی آ گئی تو پچھلی کرنسی ختم, اب اس کو چلانا جرم ہوتا ہے. تو عیسائیت ہو, یہودیت ہو, بدھ مت ہو یا ہندو مت ہو یا جو بھی آسمانی مذاہب یا غیر آسمانی, لیکن مذہب اگر درست ہے تو اپنے اپنے زمانے میں تو یہ مذہب ٹھیک تھے, لیکن جب اسلام آ گیا اور ان سب مذاہب کا خاتمہ ہو گیا تو اب ان میں سے کوئی مذہب بھی ٹھیک نہیں ہے, بلکہ یہ سب باغی اور مجرم ہیں. اب کوئی اگر اس مذہب پر چلے گا تو اسے نجات نہیں ملے گی, بلکہ اسے جہنم کا ایندھن بننا ہوگا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں دیکھا ایک صاحب کو, راہب تھا, یعنی عیسائی مذہب کا آدمی تھا, اور ایسا اپنے آپ کو عبادت میں لگایا, ایسا ریاضت میں, ایسا مجاہدے میں لگایا کہ ہڈی اور کھال ایک ہو گئی. اتنا مشقت, اتنی مجاہدہ, اتنی تکلیف. تو اسے دیکھ کر بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا, عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ, یعنی ایسے یہ لوگ ہیں کہ جو کتنی مشقت اٹھا رہے ہیں, کتنی محنت کر رہا ہے, لیکن ہوگا کیا؟ تصلی نارا حامیہ, دہکتی ہوئی جھلسانے والی آگ میں داخل ہوگا. تسقی من عین آنیہ, اور وہاں جو ہے اس کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع, یہی کھانا, یہی پانی کانٹوں والا اور گرم پانی ان کو پلایا جائے گا. تو یہ اسلام ہی مذہب ہے جو اس وقت دین ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے, اسی میں نجات ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کا لایا ہوا دین قیامت تک باقی رہے گا. تو یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے یہ کہا کہ تمہاری قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کو فرمایا کہ تمہیں کچھ زیادہ ہمیں جو ہے نا وہ سبق دینے کی, تعلیمات دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اچھی طرح جانتے ہیں. ہم وہ آیت بھی جانتے ہیں, وہ دن بھی جانتے ہیں, وہ جگہ بھی جانتے ہیں, وہ وقت بھی جانتے ہیں, اور ہم اس کو پہلے سے ہی عید بنائے ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس موقع کو عید الاضحیٰ کا موقع ہے یہ, تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو غیر مسلم بعض دفعہ مسلمانوں کو کہتے ہیں نا کہ تمہارا مذہب بڑا اچھا ہے, تمہارے مذہب میں یہ ہے, تمہارے مذہب میں وہ ہے, تمہارے نبی ایسے ہیں, ہمارے بعض مسلمان بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری تعریف کر رہے ہیں. تو یہ کوئی اتنی خوشی کی بات نہیں ہے. وہ اصل میں بعض دفعہ ہمارے مسلمانوں کو الو بنا رہے ہوتے ہیں, اور ان کو اصل میں آپ پیچھے ان کا کوئی اور مقصد ہوتا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اگر مذہب اتنا اچھا ہے اور تمہیں اچھا لگ رہا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے, کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ ساری باتیں دائیں بائیں کی کر رہے ہو کہ اسلام بڑا اچھا ہے جی, اسلام پیغمبر اسلام بڑے اچھے ہیں جی. وہی اچھے ہیں تو پھر کلمہ پڑھو, پھر تاخیر کس بات کی؟ اسی حج سے واپس ہوتے ہوئے ایک منزل غدیر خم نام میں خطبہ تاکید محبت کا حضرت علی کے ساتھ فرمایا, کیونکہ بعض لوگوں نے جو یمن میں علی کے ساتھ تھے ان کی بے جا شکایتیں آپ سے کی تھیں. پھر آپ تو یہ بھی ایک مشہور واقعہ ہے سیرت کا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے یمن بھیجا تھا, ادھر خود حج پہ روانہ ہوئے اور ان کو یمن بھیجا کہ وہاں سے زکوٰۃ کے اونٹ وصول کر کے لائیں. تو وہ یمن سے تشریف لے گئے, وہاں سے اونٹ وصول کر کے مکہ مکرمہ میں آپ سے ان کی ملاقات ہوئی. تو وہاں کے لوگوں نے کچھ شکایتیں کی ان کے بارے میں, کوئی بیجا شکایتیں جیسے ہوتی ہیں بعض لوگوں کو. تو آپ نے واپسی پر حج سے واپس ہوتے ہوئے ایک جگہ ہے غدیر خم, غدیر کہتے ہیں تالاب اور جوہڑ کو, خم اس جگہ کا نام ہے. تو اس موقع پر آپ نے فرمایا انا ولیو کہ من کنت مولاہ فعلی مولا, میں جس کا دوست اس کا علی بھی دوست, جو علی کا دوست وہ میرا بھی دوست. تو یہ آپ نے محبت کی تجدید فرمائی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو
اپنی خاص محبت کا جو ہے وہ اعزاز بخشا. بس یہ اس واقعے کی حقیقت ہے. لیکن کچھ لوگ اس واقعے کو بنیاد بناتے ہیں اور پھر اس کو رائی کا پربت بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی جو ہے وہ دستاویز تھی گویا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے. حالانکہ اس واقعے میں کوئی کہیں دور دور تک ایسی کوئی بات سرے سے ہے ہی نہیں کہ خلافت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو کوئی نامزد فرمایا ہو. نہیں، بلکہ فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تو میرے لیے موسیٰ ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے. یعنی دونوں بھائی تھے تو ہم بھی دونوں چچا زاد بھائی ہیں. تو حضرت ہارون تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی خلیفہ نہیں ہوئے، بلکہ ان کا تو انتقال ہی پہلے ہو گیا تھا. اس لیے خلافت کا مسئلہ یعنی آپ کی زندگی کے بعد آپ نے اس کے اوپر کسی کی واضح صراحت نہیں فرمائی. اشارے فرمائے ہیں. وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حق میں جاتے ہیں، نمازیں ان سے پڑھوائیں آخری عمر میں، اپنے آخری ایام میں، بیماری کے ایام میں 17 نمازیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مصلی پر پڑھائی ہیں. تو جس کو آپ نے اپنی زندگی میں مصلی عطا فرمایا ہے وہی خلافت کا مستحق بھی ہے. ہاں، اس کے بعد پھر سیدنا عمر، سیدنا عثمان، پھر آخر میں چوتھے نمبر پر سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی، جس پر خلافت راشدہ کا زمانہ پورا ہو گیا. یہ 4 خلفائے راشدین ہیں. سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو چوتھا نمبر ہے. پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس بارے میں جو ہے وہ کچھ جذباتی قسم کی باتیں کرنا یا یہ کرنا، یہ حقائق سے آنکھیں موندنے کے مترادف ہے. پھر آپ مدینہ منورہ پہنچ کر ہدایت و ارشاد خلق اور عبادت میں مشغول ہو گئے. یعنی حج سے واپسی ہوئی اور یہ ذوالحجہ کا مہینہ، پھر اس کے بعد محرم، پھر صفر اور پھر ربیع الاول، یہ 2-2.5 مہینے کا جو وقفہ ہے یہ آپ کا مدینہ منورہ میں قیام ہے. پھر اس میں کہیں آپ نے مزید سفر نہیں فرمایا. اور پھر ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت کو اپنے لیے اختیار فرمایا. اللہم الرفیق الاعلی، کہ یا اللہ اب مجھے جب میرا کام پورا ہو گیا دنیا میں، اذا جاء نصر اللہ، اشارے پہلے ہی آ چکے تھے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے، فتح مکہ ہو گئی، پھر حج بھی ہو گیا، تو اب فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس سے استغفار کرو، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اس سورت مبارکہ کا نزول اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آ چکا، کیونکہ جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. جب کام پورا ہو جائے تو مسافر جس کام کے لیے گیا ہوتا ہے پھر اس کو واپسی کی فکر لاحق ہو جاتی ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کے مجمع میں یہ فرمایا کہ ایک بندے کو، اپنے بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہنا چاہے تو رہ لے اور آخرت میں جانا چاہے اللہ کے پاس تو چلا جائے. تو اس نے آخرت کو اختیار کر لیا. باقی صحابہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے. انہوں نے فرمایا کہ شاید ویسے ہی کوئی بات ہو رہی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو سمجھا اور انہوں نے پتہ چل گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ عبد اور بندے ہیں جن کے سامنے اللہ نے یہ اختیار رکھا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہیں تو رہ لیں اور اگر آخرت کو اختیار کریں تو آخرت کی طرف چلیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے آخرت کی زندگی چاہیے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یا اللہ زندگی تو آخرت کی ہے. تو اس لیے اس دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، ایک با مقصد زندگی ہے. جب انسان کا مقصد پورا ہو جائے تو بس اسے یہاں سے کوچ کرنا ہے. جب آدم علیہ السلام سے لے کر اور سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین وہ اس دنیا پہ نہیں رہے تو ہمارا یہاں رہنے کا کیا جواز بنتا. ہم نے بھی جانا ہے، جب سب چلے گئے تو ہم نے بھی جانا ہے. بس اللہ تعالیٰ جانا ہمارا شاندار بنا دے. ایسا جانا ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ کی طرف سے ندا آئے، اعلان آئے کہ اے مطمئن جان
آ جا اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تیرے سے راضی، اس کے بندوں میں داخل ہو جا اور اس کے جنتوں میں داخل ہو جا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔